السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 6 یا 6 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، اور پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہوگا وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت بھی یتیموں کے حقوق سے ہی متعلق ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی نصیحتیں فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کے سرپرست بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ یتیموں کو سرپرست کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یتیم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس قابل بھی اتنے سمجھدار ہو گئے ہوں کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت جب پیدا ہو جائے اور محسوس کر لیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو تب اس کو یتیموں کے حوالے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت سے پہلے ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے، اتنے ان میں بردباری پیدا نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے نا اس مال کی حفاظت کر سکیں، اور وہ فضول خرچوں میں اور غلط طریقوں سے اس مال کو خرچ کریں اور لٹا دیں۔ تو یہ ذمہ داری سرپرست کی ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ جو ہے نا اس قابل ہو گئے یتیم، لیکن اس کا بہرحال بہانہ بنا کے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہی معلوم ہو کہ وہ اس قابل ہو گئے تو ان کے حوالے کر دے، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ یہ بھی نہ کریں کہ بھائی جلدی جلدی مال ان کا کھا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اور پھر ان کو مال واپس کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا، تو اس لیے جلدی جلدی اس کو کھا کے جو استعمال کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی پوری طرح حفاظت ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو مالدار ہیں وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پرہیزگاری تو سبھی کو اختیار کرنی ہوگی، لیکن وہ پہلے تو کھائیں نہیں کیونکہ مالدار ہیں، اور اگر وہ غریب ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ اس یتیموں کے مال سے کچھ نکالیں اور استعمال کریں تو پھر معروف طریقے سے یہ کام کریں۔ مطلب یہ ہے کہ بتا کے کام کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہاں یہ مال میں نے غریبوں کا حصے سے نکالا ہے، اور یہ میں وقت آنے پر ان کو پھر دے بھی دوں گا، اور دل میں بھی یہ نیت رکھے اور واقعی وہ ایسا کر کے دکھائے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان کا مال پھر ان کو دینے لگو تو پھر کچھ لوگوں کو گواہ بنا لو اس کے اوپر، کہ ظاہر ہے کہ کبھی کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ کوئی الزام لگائے کہ تم تو یتیموں کا مال کھا گئے، خرچ کر لیا تم نے، تو ان کو دیتے وقت لوگوں کو گواہ بنا لو، تاکہ ایسے کسی موقع پر لوگ گواہی دیں کہ نہیں تم نے پوری ایمانداری سے یتیموں کا حق ان کو ادا کر دیا ہے، ان کا مال ان کو واپس کر دیا ہے۔ اور یہ تو دنیا داری کے لیے کرنا ہوگا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا حساب لینے والا ہے، اور بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور بہت سختی سے حساب لینے والا ہے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور خوف رکھیں اللہ کا، یہ سارے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کے حقدار بن سکیں ہم، اور اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔